تین طرح سے بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بیوی اپنے شوہر کو تین طرح سے خوش رکھتی ہے۔ شادی شدہ عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھتے ہیں۔ جب کوئی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمت نازل فرماتا ہے۔ بیوی وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم و زیادتی ناانصافی برداشت کرنے کے بعد بھی شوہر کا ایک کپ چائے بنا کر دینے پر بھی اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ مرد کے اپنے بیوی بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو کہ میرے بعد میرے بیوی بچے کسی کا محتاج نہ ہو۔ وہ ایسی بات کو ذہن میں رکھ کر اپنی جان لڑاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کے شام ہو جاتے ہیں لیکن اس کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ وہ واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ وہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں نے مل کر ہی کرنا ہے۔ یہی دوستی ہے میاں بیوی کے رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کی الگ ضروریات ہوتی ہے۔ بیوی کے شوہر کے ساتھ رویہ اچھی یا تلخ زندگی کی بنیاد ہے۔ کچھ باتوں کے ذریعے بیوی اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہے اور ایسا یقین دلا سکتی ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتی ہے۔ آپ بحیثیت بیوی مختلف طریقوں سے اپنے شوہر کا موڈ بہتر بنا سکتی ہے، اور ایک بیوی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ سکے۔ کون سی بات آپ کے شوہر کو خوش کرتی ہے اور کون سی بات ناراض، اس بات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو۔ بیوی پر شوہر کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر کی خدمت گزار اور اطاعت شعار ہو۔ ہر جائز معاملے میں شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہو، یہی اس کی نیک ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ نیک بیویاں اپنے شوہروں کا کہنا مانتی ہے۔ بہترین بیویاں اپنے شوہر کو تین طرح سے خوش رکھتی ہیں۔ نمبر 1، گھر والوں سے شوہر کی برائی نہ کرے۔ اکثر خواتین جب اپنے گھر والوں سے ملتی ہیں تو اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں۔ یہ باتیں ان کی شوہر کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ ایسی باتیں نہ صرف ازواجی زندگی میں تلخیاں پیدا کرتی ہے بلکہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا گناہ بھی ہے۔ ان باتوں کو شوہر پسند بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ ہے تو دوسروں سے کہنے کی بجائے براہ راست اپنے شوہر سے بات کریں۔ ایسے کام کرے جو اسے پسند ہو۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھے۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اس سے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہے۔ شوہر کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ بیوی کوئی چیز خاص اس کے لیے بنائے۔ جب وہ اپنے کام سے واپس آئے تو اس کے لیے اس کی پسند کی چیز بنائی ہے جیسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ نمبر 2، اپنے اخلاق سے کسی کو اپنے شوہر کی برائیاں نہ کرنے دے۔ اگر ایسا ہوا تو آگے بڑھ کر اس کا دفاع کرے اور اپنے شوہر کی عزت کا حفاظ کرے، بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی عزت کروانا چاہتی ہو۔ اس سے ایک دوسرے کی محبت اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد جب بیمار ہوتا ہے تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف توجہ دیجیے اور بالکل بچوں کی طرح ہی اس کا خیال رکھیں، اس طرح وہ بہت جلد صحت یاب ہوگا۔ شوہر سے اپنی لڑائی جھگڑوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ اگر بچے آپ کے درمیان اختلافات دیکھیں گے تو ان کے دل میں باپ کی عزت کم ہو جائے گی اور خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ اس لیے بچوں کے سامنے ظاہر کریں کہ اب دونوں ایک ہی ہے۔ اپنے شوہر سے ہمیشہ نرم لہجے میں، شائستگی سے اور محبت سے بھرے انداز میں بات کریں، چاہے وہ باہر سے گھر آیا ہو یا گھر پر ہی ہو۔ اپنا رویہ نرم ہی رکھیں۔ بلا وجہ اونچی اور تیز آواز میں گفتگو کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر ان کا موڈ خراب ہو، وہ تھکے ہوئے ہو تو انہیں سکون دینے کی پوری کوشش کریں۔ آپ اس کی روح کے ساتھ ہیں اور آپ کے شوہر کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش ہو
اسے اپنی خوشی کا یقین دلائیں۔ جب وہ گھر آئے تو آپ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ ممکن ہو تو اس کے لیے گلے ملیں یا بوسہ دیں۔ اس کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہو اور گھر بھی سلیقے سے صاف کیا ہو۔ یہ طریقہ آپ کے شوہر پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ نمبر 3، اپنے معاملات سے پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا یا کمی کی شکایت کرنے سے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر رہا۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے اس کی مدد کریں۔ سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بنائیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح گھر میں اچھی فضا قائم ہوگی۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے گھر والوں کی عزت کریں۔ اپنے بناؤ سنگار سے ان کا دل خوش کریں۔ شوہر کے لیے سجے سنوارے تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ اس سے محبت کا اظہار کریں۔ اسی طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ شوہر کی پسند کو اہمیت دیں۔ ایسے کام کریں جو اسے پسند ہو۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیں۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اس سے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حد میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے اور آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کرے اور شکریہ ادا کرے، اس کی کوشش کو مانیں۔ اسی طرح آپس کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کے بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو خوشگوار چہرے سے اس کا دل خوش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جس سے شوہر حکم دے تو وہ اس کے بات مانتے ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ بہترین عورتوں کی ایک اور خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالات میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ملامت کرنے اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کریں، آمین۔